بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 142 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم امر ثالث کسی معنی کا نہ پایا جانا، یعنی جو اعجاز کے تحقق کے لیے 3 امور ضروری ہیں، ان میں سے تیسرا امر جو ہے وہ کسی معنی کا نہ پایا جانا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے امر اول معارضہ طلب کرنا، چیلنج کرنا، اور امر ثانی معارضے کے سبب کا قائم ہونا، اور تیسرا امر جو ہے وہ کسی معنی کا نہ پایا جانا۔ پہلے 2 کی تفصیل ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم امر ثالث کی، یعنی کسی معنی کا نہ پایا جانا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو قرآن کے مقابلے سے ان کے لیے کوئی معنی نہ ہونا یہ امر صوم ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، جو ان کی اپنی زبان تھی، جو ان کی حقیقی زبان تھی۔ اس کے الفاظ عربوں کے الفاظ اور اس کی عبارتیں اسلوب عرب کے مطابق تھیں۔ وہ لوگ خود زبان و بیان کے مالک تھے، فصاحت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ ان کے اشعار، ان کی تقاریر، ان کے خطبے جو ہیں اس فن میں ان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ انہوں نے فصاحت و بلاغت کے میدانوں میں جو ہے وہ سبقت کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ زمانہ بھی کرتا ہے کہ وہ شعر و نثر میں جو ہے وہ فوقیت ان کو حاصل تھی، اور فصاحت میں جو ہے وہ ان کی طاقت پرواز بہت بلند تھی۔ قرآن ہی ان کی حقیقی جو ہے وہ زبان تھی، جو قرآن کی زبان ہے وہی ان کی حقیقی زبان تھی، اور یہی زبان ان کے فخر کا سبب تھی۔ محفلوں کا انعقاد جو ہے وہ اسی زبان کے ذریعے سے وہ محفلیں لگایا کرتے تھے، مجالس میں جمع ہونے کا محرک تھی۔ وہ مجالس لگایا کرتے تھے شعر و شاعری کی، اور اس طرح کی مجالسوں کا محفلوں کا انعقاد کرتے تھے، مقابلے ہوتے تھے فصاحت و بلاغت کے، ایک سے بڑھ کر ایک فصاحت و بلاغت کا ماہر ہوتا تھا ان کے درمیان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عقل و دانش میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس سب کے باوجود قرآن نے انہیں جو ہے وہ دعوت دی کہ وہ جس سے چاہیں مدد طلب کر لیں۔ ایک تو وہ خود جو ہے وہ ان کی جو زبان، قرآن کی جو زبان ہے وہ ان کی اپنی حقیقی زبان تھی، اور جو ہے وہ ان کی قادر کلامی میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی عقلوں میں کسی قسم کی کمی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود قرآن نے انہیں چھوٹ دی، کہا کہ جس سے مرضی مدد طلب کر لیں، جس سے مرضی مدد لے لیں قرآن کا مثل لانے میں، قرآن کی ایک صورت کا مثل لانے میں۔ کسی مذہب والوں سے جو اپنے اندر علمی کمی ہے تمہارے اندر، اس کو پورا کرنے کے لیے کسی سابقہ مذہب والوں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، جادوگروں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کاہن جو ہیں ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، تمام انسانوں اور تمام جنات کو بھی جمع کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں آپ اپنے ساتھ ملا لیں، اور یہ اس طرح کا کلام تیار کر کے سامنے لائیں۔ لیکن اس کے سب کے باوجود جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح ان کے لیے معارضے کی کوئی مدت اور وقت بھی متعین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن نے ان کو کوئی وقت نہیں دیا کہ یہ جو مثل لانی ہے، چاہے وہ قرآن کی پوری کتاب کی ہو یا ایک سورت کی ہو یا 10 سورتوں کی، اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا، کوئی مدت کی تعین بھی نہیں کی، تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مدت کم ہے، وقت کم ہے، وقت میں تنگی ہے۔ قرآن کریم ایک بار تو نازل نہیں ہوا کہ وہ اس کے ذریعے استدلال کرتے کہ یہ تو ایک ہی دفعہ آ گیا ہے، ہم ایک دفعہ تو اس طرح ہمارے لیے وقت کم ہے، وقت کی تنگی ہے۔ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، بتدریج نازل ہوا، اور ہر ایک نازل شدہ مجموعے اور دوسرے مجموعے کے درمیان اتنا وقت ضرور ہوتا جس میں اگر ان کی قدرت میں ہوتا تو وہ مقابلے اور اس کی مثل لانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور یہی بات ہے، یہی جو بات ہے یہ دلیل اور برہان بننے کے لیے
کافی ہے قرآن کی سچائی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں بھی جب تک قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا بتدریج وہ نہیں لا سکے۔ یہ جو چیلنج تھا یہ نہیں تو کہ ایک وقت کے لیے تھا پھر ختم ہو گیا، نہیں، یہ اب بھی موجود ہے، اس وقت سے لے کر اب بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن نے یہ جو چیلنج دیا ہے تمام لوگوں کے لیے ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تمام انسان اور جنات جمع ہو کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو یہ چیلنج جو تھا اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی مثل لانے سے قاصر تھے، تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّالِثُ وَهُوَ انْتِفَاءُ مَا يَمْنَعُهُم مِّن مُّعَارَضَةِ الْقُرْآنِ فَلِأَنَّهُ نزل بلسان عربي هو لسانهم وألفاظهم من أحرف العرب وعباراته على أسلوب العرب وهم أهل البيان واللسان وأمراء الفصاحة والبلاغة وقد دلت أشعارهم ونطقت خطبهم وحكمهم على براءتهم في ذلك وعلى أنهم حازوا قصب السبق في مزبار الفصاحة والبيان كما أثبتت الأيام أنهم من ذوي القدرة والاستطاعة على أن يبرزوا في الشعر والنثر وأن يحلقوا في السماء الفصحى ألا وهي لغتهم الأساسية لغة القرآن التي بها يتفاخرون ويتبارون ويعقدون المنتديات ويجتمعون في المحافل ليستمعوا أروع القصائد والخطب ويسوغوا أجمل الألفاظ والعبارات ولم يكونوا في عجز من قدرتهم أو نقص في عقولهم بل كانت قدرتهم موفورة واستطاعتهم مشهورة وهم أولو النهى والألباب ومع ذلك فالقرآن دعاهم أن يستعينوا بمن شاء ويكملوا ما ينقصهم بأهل الأديان ويستحضروا عدتهم بالاتصال بالسحرة والكهان وبمن شاء من طوائف الإنس والجان فليس أمامهم ثمة مانع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لهم أجلا للمعارضة ولم يحدد زمنا للمناقضة حتى يقول قائل منهم إن الزمن لا يكفي وليس فيه سعة كما أن القرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بذلك بل نزل مفرقا في 23 سنة بين كل مجموعة وأخرى زمن متسع للمعارضة وللإتيان بمثله لو كان في مقدورهم ذلك فلما عجزوا دل على أنه تنزيل رب العباد وكفى بذلك دليلا وبرهانا۔ وأما الأمر الثالث، بہرحال تیسرا امر جو ہے امر صوم جو ہے وہ قرآن کے مقابلے سے ان کے لیے کوئی معنی نہ ہونا ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جو ان کی اپنی زبان تھی اور اس کے الفاظ عربوں کے الفاظ اور اس کی عبارتیں اسلوب عرب کے مطابق تھیں، نیز وہ لوگ خود زبان و بیان کے مالک اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ وقد دلت، ان کے اشعار، تقاریر اور دانشمندانہ کلام و حکمہم، اور دانشمندانہ کلام ان کے اس فن میں ماہر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وعلی انہم حازو، اور جو انہوں نے فصاحت و بلاغت کے میدانوں میں سبقت کے علم گاڑے ہیں، جیسا کہ زمانہ بھی توثیق کرتا ہے کہ وہ شعر و نثر میں فوقیت اور فصاحت میں پرواز کی طاقت اور استطاعت رکھتے تھے۔ وَأَن يُحَلِّقُوا فِي السَّمَاءِ الْفُصْحَىٰ، یعنی آکاش فصاحت میں پرواز کی طاقت رکھتے تھے۔ الا وہی لغتہم الاساسیۃ لغت القرآن، جی ہاں قرآن کی زبان ہی ان کی حقیقی زبان تھی، جو ان کے فخر و ناز کا سبب تھی اور محفلوں کے انعقاد کا ذریعہ تھی اور عمدہ الفاظ اور مجالس منعقد کرنے کا، وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْمَحَافِلِ، اور مجالس میں جمع ہونے کا محرک بھی تھی۔ لِيَسْتَمِعُوا أَرْوَعَ الْقَصَائِدِ وَالْخُطَبِ، تاکہ جو ہے وہ بہترین قصائد اور تقاریر سنیں اور عمدہ جو ہے وہ الفاظ اور عبارتیں بنائیں۔ وَلَمْ يَكُونُوا فِي عِجْزٍ مِّن قُدْرَتِهِمْ، پھر نہ ہی ان کے قادر کلامی میں کوئی نقص تھا، او نقص فی عقولہم، نہ ہی ان کی عقلوں میں کوئی کمی تھی، بل کانت قدرتہم موفورۃ و استطاعتہم مشہورۃ، بلکہ ان کی قدرت وافر مقدار میں اور استطاعت مشہور تھی۔ وہم اولو النہی والالباب، وہ صاحب عقل و دانش بھی تھے،
ومع ذلك فالقرآن دعاهم، لیکن اس سب کے باوجود قرآن نے انہیں دعوت دی کہ وہ جس سے چاہیں مدد طلب کریں اور سابقہ مذاہب والوں سے اپنے اندر موجود علمی کمی کی تکمیل کریں یا علمی کمی کو مکمل کریں. وَيَسْتَحْضِرُ عُدَّتَهُمْ بِالِاتِّصَالِ بِالسِّحَرَةِ وَالْكُهَانِ، اور جادوگروں، کاہنوں اور اسی طرح جن و انس میں سے جس کو چاہیں اس کے ساتھ مل کر تیار کردہ کلام سامنے لائیں. فَلَيْسَ أَمَامُهُ ثَمَّةَ مَانِعٌ، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے کوئی معنی بھی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی معارضے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی، اور نہ ہی مقابلے کا کوئی وقت متعین کیا، تاکہ ان میں سے کوئی شخص یہ نہ کہتا ہو کہ یہ مدت کافی نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيهِ سِعَةٌ، اور اس میں تنگی ہے. كما ان القرآن لم ينزل جملۃ واحدہ، جیسا کہ قرآن ایک بارگی نازل نہیں ہوا، یہاں تک کہ حتی یحتجوا بذالک، کہ وہ اس کے ذریعے استدلال کرتے، بلکہ 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے. ہر ایک نازل شدہ مجموعہ دوسرے مجموعے کے درمیان اتنا وقت رہتا جس میں اگر ان کی قدرت میں ہوتا تو وہ مقابلہ اور اس کی مثل لانے کے لیے کافی تھا. فلما عجزوا دل علی انہ تنزیل رب العالمین، سو جب وہ عاجز آگے تو معلوم ہوا یہ رب العباد کا، بندوں کے رب کا نازل کردہ ہے، اور یہی بات دلیل و برہان کے لیے کافی ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز کے تحقق کے لیے امر ثالث یعنی معارضے سے ان کے لیے معنی کے نہ ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. تو یہ تینوں امور جو اعجاز کے تحقق کے لیے ضروری ہیں، معارضے کا طلب کرنا اور سبب کا قائم ہونا، اور نمبر 3 کسی معنی کا نہ پایا جانا، ان تینوں کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے. آج کے سبق میں ہم نے جو ہے وہ کسی معنی کا نہ پایا جانا، یہ جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. اعجاز کے تحقق کے لیے امر ثالث کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن کی مثل لانے کے لیے کوئی مدت مقرر تھی یا نہیں تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.